صدر جلسہ دائس پر تشریف فرما علماء کرام، محترم بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت مولانا عبدالقوی دامت برکاتہ کی جو گرفتاری ہوئی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بہت واضح انداز میں آپ لوگوں کو اور میڈیا کے توسط سے سارے ہندوستان والوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مرکزی انتخابات، اس کے پیش نظر ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ ظلم سے رنگین ہیں، جس کے دانتوں میں مظلوموں کا خون لگا ہوا ہے، جس کے کپڑوں میں مظلوم جو بچے جلے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے چنگاریاں ابھی تک لگی ہوئی ہیں، یہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ آنا چاہتا ہے۔ مسلمان تو یہ سیکولر ہیں، لیکن برادران وطن جن کی تعداد ہمارے اس ملک کے حساب سے ان کے سروے کے حساب سے 80% کے آس پاس ہے، یہ ہمارے برادران وطن میں بھی تقریباً 90% برادران وطن وہ سیکولر ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیکولر حکومت بنے، ایسے لوگ مرکز میں آئیں، وزارت عظمیٰ کی کرسی سنبھالیں، جو منصف مزاج ہوں، جو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھیں۔ اس مقصد کے تحت وہ سیکولر کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ فسطائی طاقتیں، یہ ظالم شخص وزارت عظمیٰ کی خواہش میں یہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو دیگر ریاستوں سے اور ہماری اس ریاست سے گرفتار کرا کے ان برادران وطن کو ڈرانا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھے ووٹ نہیں دو گے، میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، تو پھر یہ دہشت گرد تمہیں اس ملک میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ تاثر دینے کے لیے گرفتاری عمل میں آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پرانی منصوبہ بندی اور بہت پلان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اس سازش کے تحت اس کرسی تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہنچنے سے پہلے اس کو تباہ کرے۔ دوسری بات جو بہت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ توجہ کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے بڑوں کی نگرانی میں یہ جو سازشی کیس ہے، کانسپیرنسی کیس 2003 کا، یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے وہ دستاویز دیکھی ہے جس کے اندر مولانا کا نام لکھا ہوا ہے۔ مولانا مجرم نہیں ہے، ان کے اوپر الزام ہے، اور پھر وہ الزام جیسے کہ ہمارے دیگر تنظیموں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ 2004-5 کی چارج شیٹ میں مولانا کا نام نہیں ہے، لیکن سابقہ اس فہرست کے اندر مولانا کا نام ہے۔ یہ نام مولانا کا کہاں ہے؟ مولانا ایسا کوئی جرم مولانا نے نہیں کیا، اخبارات میں جو لکھا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا نام بھی اس میں آ سکتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، مدرسے کا ناظم ہے، ملک کا بڑا عالم ندیم ہے، کوئی بھی اس کو فون کر سکتا ہے۔ وہ فون کرنے والا ہو سکتا ہے یقیناً مجرم ہو، لیکن میں نے فون اٹھایا، میں نے اس کو جواب دیا، اس کا مسئلہ بتا دیا، تو صرف اس بنیاد پر میں دہشت گرد ہو جاؤں، اس بنیاد پر میرا نام اس کیس میں درج کر دیا جائے اور مجھے ملزم نمبر 42 قرار دے دیا جائے اور اسی بنیاد پر مجھے گرفتار کر لیا جائے، تو ایک ایسا عمدہ قانون ہے۔ تحقیق کی جائے، اس سے پہلے بھی اٹھایا گیا، جس کو اٹھایا گیا ہے ان کا نام احترام نہیں لینا چاہتا، لیکن آئندہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صدر محترم عبدالرحیم صاحب جو خود لائر ہیں اور وہ ایک بڑے تجربے کار لائر ہیں اور بہت سے مسلم وکلا ہیں، وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ اگر میرا نام شامل ہو گیا، مولانا کا نام شامل تھا، کہنے والوں نے کہا کہ نام مذہب کر دیا جائے گا، لیکن حذف نہیں کیا گیا، اور پھر مولانا سے پہلے اس کی خانوادے کے ایک پارٹی مدنی کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت بھی ہم بڑے پرجوش ہو گئے تھے، ہم نے کوشش کی، آج تو ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کی رہائی کے بعد ہم خاموش ہو گئے، ہم نے احتجاج نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ کہ یہ احتجاج کا سلسلہ جاری رہے۔ ہماری برادری کا کوئی آدمی، کوئی خادم دین گرفتار ہوتا ہے تو یہ علماء بھر دیتے ہیں اپنے سروں سے میدانوں کو، لیکن بتاؤ
جیسے ہمارے اسپیش اور مقررین نے کہا کہ یہ مقدمات جو لوگ دائر کر رہے ہیں بلا وجہ وہ گرفتار کر رہے ہیں، ان پر حق کی عزت کا مقدمہ دائر کیا جائے اور ہمارے ناموں کو خارج کیا جائے، اور خارج کرنے کے صداقت نامے ہمارے پاس ہوں، کبھی پولیس پکڑنے کے لیے آئے تو ہم کہہ سکے کہ یہ ہم اس میں یہ کام ہم کرنے والے نہیں ہیں، بلا وجہ ہمیں یہ اس کے اندر پھنسایا تھا، اس طرح کی چیزوں۔ ایک آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولانا عبدالغنی صاحب کی گرفتاری کی مذمت انگلش اخبارات میں ملک کا بڑا مشہور اخبار ہے، تیسرے صفحے میں تقریباً چھاپا ہے، چھوٹی سی خبر ہے، پھر نیچے کے حصے میں مولانا کے اوپر وہ الزامات کا ذکر ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے صفحے میں کیا ہے دیکھیے، وہ شخص جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے اس کی تصویر ہے، آندھرا کا ایک ایکٹر اس سے جا کے ملا ہے، بڑی سی خبر شائع کی گئی، اور پھر ایک چھوٹے سے گاؤں کا معائنہ اس نوجوان کو کرایا گیا، وہ دیکھ کر بڑا خوش ہے، کہتا ہے کہ اس گاؤں میں سب سہولتیں ہیں، ہر گھر میں وائی فائی کی سہولت ہے، 10 روپے سے پر منتھ دیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں میں نے گجرات بہت نہیں دیکھا ہے، لیکن میں کفیتا تجوید کا سیمینار انٹرنیشنل جو تھا وہاں گیا تھا، میں راجپور گیا، میں دھاوے گیا، لیکن بہت سے ایسے گاؤں میں جہاں آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے دستیاب نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ اتنا بڑا جا رہا ہے کہ گجرات کو بہت ترقی دے دی گئی، یہ وزیر اعظم بنے گا تو ایسی ترقی دے دی جائے گی، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہم اس جھوٹ کو خود بھی سمجھیں اور ہمارے دوسرے برادران وطن کو سمجھائیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو اس طرح کی چیزوں میں آ گئے ہیں قانونی سطح پر کیا مکمل کارروائی ہو سکتی ہے وہ مکمل کر کے دم لیں اور کسی کی تسلی پہ خاموش نہ ہو جائیں۔ مولانا آپ کا نام آ گیا تو نکل گیا، وہ ثبوت کیا، وکیل کیا کہہ رہا ہے، جج کیا کہہ رہا ہے، قانون کیا کہتا ہے، قانونی کے سامنے ہم بری ذمہ ہوں، یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایسے معاملات نہیں ہوں گے۔ ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، تو ہم انتہا ہمارا توحید کی عمارت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ میں تجویز تمام جماعتوں کی طرف سے تمام علماء کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔ ریاست آندھرا پردیش کا ایک کل جماعتی اجلاس جس میں ریاست کی تمام مذہبی، سماجی اور سیاسی جماعتوں، نیز دینی جامعات کے نمائندے شامل ہیں، مرکزی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ مولانا محمد عبدالغنی صاحب کو بلا تاخیر رہا کیا جائے اور ان کے خلاف پولیس کی طرف سے دائر شدہ مقدمہ واپس لیا جائے، کیونکہ یہ مقدمہ جھوٹے اور خلاف واقع الزامات پر مبنی ہے۔ اس اجتماع کا احساس ہے کہ یہ گرفتاری سیاسی مقاصد کے تحت ہے اور یہ دینی مدارس کو رسوا و بے اعتبار کرنے، تعلیم و تربیت کے میدان میں ان کی خاموش اور ٹھوس خدمات کو متاثر کرنے اور مسلمان مذہبی شخصیتوں کو بدنام کرنے کی منصوبہ بند سازش کا حصہ ہے۔ یہ اجتماع تمام مسلمانوں اور انصاف پسندوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس واقعے کے خلاف پرامن طور پر احتجاج کریں اور اپنے جذبات حکومت پر پہنچائیں۔ کیا آپ کو یہ تجویز منظور ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہندوستان میں جو مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور رائٹ ناؤ ابھی عبدالقوی صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ حکومت کی سازش ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال پہلے جو کیس بک کیا گیا تھا گجرات میں DCD 6 of 2003، وہ کیس میں سنوائی ہو چکی ہے، جو بھی نوجوان گرفتار شدہ تھے سب کی رہائی ہو چکی ہے، اور 10 سال کے بعد کوئی سمن نہیں جاری کیا گیا۔ مولانا عبدالقوی صاحب ہندوستان کے ایک مشہور اور ایک بڑے عالم دین ہیں، ان کے ساتھ جو حرکت پیش آئی ہے یہ ایک بہت بڑا مذاق ہے مسلمانوں کے لیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائیں، عبدالقوی صاحب کی رہائی کے لیے ایک جٹ ہو کر پورے ہندوستان کے مسلمان کام کریں اور فوری احکام کی رہائی عمل میں لائیں۔ وقت بہت ہو چکا ہے، یہاں پر عالم دین سب سیاسی جماعتوں کے قائدین موجود ہیں، 1
وقت مجھے دیا گیا ہے، میں ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک کنوینر ملک پیٹ کانسٹیٹوینسی سے میں ایڈوکیٹ محمد وقار حسین، عام آدمی پارٹی بھی مولانا عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہے، پورے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ ظلم جو کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسے لڑنے کے لیے عام آدمی پارٹی تیار ہے، آپ بھی تیار ہو جائیے۔ جزاک اللہ، واخر دعوانا